علیکم ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں جناب ڈیلی لبیک ٹی وی۔ تو آج کی ویڈیو کچھ لمبی بھی ہو جائے گی، ایون کچھ دوست کہتے ہیں جی چھوٹی ویڈیو بنایا کریں، لیکن معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جناب جس ملک کا پی ایم ہاؤس محفوظ نہیں، اس ملک کے آن لائن سسٹم کہاں پہ محفوظ ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو کچھ ان لوگوں نوسر بازوں کے متعلق ہے جو جناب عورتوں کو بھی جانسا دے کے، کچھ مردوں کو ایون جانسا دے کے کہتے ہیں جناب یہ آپ کی انعامی لاٹری نکل آئی، یا جناب کچھ جو گروہ ہیں ہیکر ہیں جناب وہ ہیک کر لیتے ہیں آپ کا اے ٹی ایم کارڈ، یہ مانگتے ہیں جناب کہ اے ٹی ایم کارڈ کے پیچھے جو 4 ہندسے لکھے ہوئے ہیں، آپ کو فون آتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہم جناب یہ کراچی ہیڈ آفس سے بات کر رہے ہیں، جناب آپ کے معاملات اس طرح ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ چیک ہوگا، جناب یہ بینک کی طرف سے ہے۔ تو ایون کال کی جاتی ہے، وہاں پہ ذمہ داران اپنے آپ کو ظاہر کیا جاتا ہے، بینک آفیسر ظاہر کیا جاتا ہے، کراچی ہیڈ آفس یعنی ہم بول رہے ہیں تو جناب آپ سے ہم خفیہ کوڈ نہیں مانگ رہے۔ زیادہ تر بینکوں سے یہ ڈیٹا ہیک کر لیتے ہیں، ڈیٹا ہیک کرنے کے بعد جناب نادرا سے بھی یہ کچھ ڈیٹا لے لیتے ہیں جناب، کیونکہ اس ملک کے کیا ایون جس ملک کے پی ایم ہاؤس کی جناب جو بھی آن لائن ڈیٹا ہے وہ محفوظ نہیں، واٹس اپ کال محفوظ نہیں، جناب کالیں محفوظ نہیں، جہاں پہ چڑی پر نہیں مار سکتی اس ملک کی جناب آن لائن سسٹم کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ آپ کی گھر کی تجوری محفوظ ہے، جہاں پہ آپ کے زیورات پڑے ہیں، پیسے پڑے ہیں، ایون وہاں پہ جہاں پہ آن لائن سسٹم ہے وہ بالکل غیر محفوظ ہے۔ اس ایون میں آپ کو فون کیا جاتا ہے جناب ہم کراچی سے بول رہے ہیں، ایون لاہور سے ہیڈ آفس سے بول رہے ہیں، فلاں بینک سے بول رہے ہیں، جناب کچھ بینکوں کے نام لیے جاتے ہیں، ایون جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہو وہاں سے نام لیا جاتا ہے کہ جناب آپ کا اکاؤنٹ ہم نے ویریفائی کرنا ہے، تصدیق کرنا ہے، سر آپ یہ بتا دیں صرف کہ آپ کا نام کیا، آپ کی ولدیت پوچھی جاتی ہے، والدہ کا نام، تاریخ برتھ پوچھی جاتی ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ جب آپ کی زیادہ تر اکاؤنٹ عورتوں کے ہیک کیے جاتے ہیں، عورتوں سے ڈیٹا لیا، عورتوں کا ڈیٹا وہاں سے لیا جاتا ہے کہ کیونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ عورتیں جلسی اس جانسے میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد معاملات ایسے کیے جاتے ہیں کہ جناب یہ آپ کارڈ دیکھ رہے ہیں، اس کارڈ کے پیچھے 4 ہندسے ہوتے ہیں خفیہ، ٹھیک ہے، صرف جو آپ کو پتا ہوتے ہیں جناب۔ یہ خفیہ ہیکرز آپ کو کہتا ہے کہ آپ خفیہ کوڈ نہ دیں، کچھ نہ دیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کچھ نہیں دیتے، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی نہیں دیتے، کچھ نہیں دیتے، تو جناب کہتا ہے آپ 4 ہندسے جو پیچھے ہیں یہ لکھا دیں۔ آپ نے یہی سوچتی ہوں کہ یہ تو 4 ہندسے پیچھے لکھیں، یہ خفیہ کوڈ بھی نہیں، تو یہ کیا کر لے گا ان 4 ہندسوں کا؟ ہوتا انہی ہی 4 ہندسوں کی وجہ سے ہے۔ جب وہ ہیک کر لیتا ہے اس کے بعد ایون آپ کے اکاؤنٹ میں جتنے بھی پیسے ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ میں تھوڑے تھوڑے کر کے ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جناب کچھ اسی طرح کے معاملات ہیں، یہ ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے جناب ہمارے شفیق بھائی۔ تو شفیق بھائی کے ساتھ کچھ اس طرح معاملہ پیش ہوا کہ آج صبح 10 بجے بروز بدھ، ٹھیک ہے، 28/9/2022 کو جناب ان کو جناب ایک نوسر باز گروپ نے فون کیا کہ جناب معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ ان کا دوست ظاہر کیا گیا، کیونکہ انہوں نے ایک وائس گروپ بنایا ہوا تھا، وائس گروپ میں وہ ہیکر شامل ہوئے، شامل ہو کے جناب انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ جناب کہ ان کو کہا گیا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں، تو انہوں نے جناب اپنی انہوں نے شناخت ظاہر کرنا شروع کی، ایون کہ آپ کو کوئی بھی بندہ فون کرے وہ کہے گا جی آپ کو میں پرانا دوست بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا رشتہ دار بول رہا ہوں۔ ایسے آپ کسی بھی شخص کا نام لیں گے، ہاں آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا جناب وہ دوست ہو، تو وہ کچھ سال پیچھے آپ کو لے کے جائے گا، آپ بھی الجھ سے جائیں گے دماغ میں، کیونکہ نوسر بازوں کا کچھ کام ہی اس طرح کا ہوتا ہے کہ بالکل جیسے وہ ڈیٹے کو ہیک کر لیتے ہیں ایسے بندے کے دماغ کو بھی ہیک کر لیتے ہیں۔ وہ کچھ اپنی شناخت ظاہر کرائیں گے کہ بھائی معاملہ اس طرح کا، انہیں کچھ اس طرح فون آیا کہ معاملہ اس طرح ہے کہ میرے گھر والے جتنے بھی ہیں، شفیق بھائی پہلے شناخت ظاہر کی گئی، بتایا گیا کہ آپ کا کوئی دوست تھا، انہوں نے کہا کہ وائس گروپ میں کسی بندے ہیں جناب ان کا یعنی کہ آواز آپ سے ملتی ہے، یہ زہیب نامی ان کے یعنی کہ وائس گروپ میں دوست تھے، نہ ان کو پہچانتے تھے نہ جانتے، صرف وائس گروپ میں ان کے ساتھ یعنی کہ ان کے معاملات تھے۔ تو جناب انہوں نے کہا جی میں آپ کا وہی زہیب دوست بول رہا ہوں، تو آپ کچھ ایسے کریں کہ میرے گھر والے جو ہیں ایون میں جتنی بھی رقم دبئی سے بھیج رہا ہوں وہ جناب ساری کی ساری وہ جناب لٹا رہے ہیں اپنے آپ پہ، میرے بینک اکاؤنٹ میں یا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں بچا۔ آپ ایسے کریں کہ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں، تو میں کچھ جناب رقم آپ کے شناختی کارڈ پہ بھیج دیتا ہوں جناب، یہ آپ اپنے پاس سیو کر لینا، جب میں پاکستان آؤں گا تو جناب یہ رقم مجھے واپس کر دیجیے گا۔ تو جناب
جناب معاملہ کچھ ایسے ہوا کہ ان کے اکاؤنٹ میں کچھ دیر بعد جناب 8,58,200 کی رقم ٹرانسفر کی گئی. جو میسج جیسے آپ کو آپ کے کوئی کزن وغیرہ باہر سے رقم بھیجتے ہیں جناب, تو ویسٹرن یونین کا میسج آیا. ویسٹرن یونین کی طرف سے ایک یعنی کہ 2 نمبر ہیک کر کے ہیکروں نے میسج بھیجا کہ جناب آپ کی رقم ایون کچھ دیر کے بعد انہیں یعنی کہ ایک تصدیق کرنے والے جس کا نمبر تھا 0326314950 یہاں سے کراچی سے جناب ایک تصدیق شدہ ہیڈ آفس سے فون آیا جناب کہ یہ جو آپ کے پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں, آپ کے شناختی کارڈ نمبر پہ پیسے آئے ہیں جناب, یہ پیسے اپنے وصول کر لیں. تو جو زہیب تھے ان کے دوست, ان کا میں آپ کو وائس گروپ کا آپ کا ان کا نمبر بتا لوں جو نمبر سے انہوں نے یعنی کہ دبئی سے کال کی تھی. نمبر تھا وہ 0325504248 یہ جناب کمپیوٹرائز نمبر ہوتے ہیں, کمپیوٹر سے یہ کال وغیرہ کرتے ہیں ہیکر. تو یہ دوبارہ آپ جب بھی رابطہ کرنا چاہیے اس نمبر پہ نہیں رابطہ ہوتا. تو ایون ایک پاکستانی شخص کو انہوں نے کچھ دیر بعد جناب پھر انہیں کال کی کہ ایون میرا جو وہاں پہ ایجنٹ ہے وہ مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, وہ کہتا ہے میں جناب آپ کو دبئی سے نکال لوں گا. تو شفیق بھائی جتنے بھی پیسے تھے یہ 8,58,200 روپے میں نے آپ کو بھیج دیے ہیں. آپ ایسا کریں کہ ایک ہمارا ایجنٹ ہے جو حاجی محمد اسلم کے نام سے ہے, کچھ دیر بعد ہم آپ کیونکہ یہ پروگرام ہم لائیو چلا رہے ہیں تو اسی لیے ہم آپ کو یہ کال بھی جناب حاجی اسلم صاحب کو فون کر کے اور کراچی ہیڈ آفس میں بھی فون پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے, ان سے ان کے اکاؤنٹ نمبر مانگیں گے, ٹھیک ہے. اسی لیے یہ لوگوں کے لیے ہم اس لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے کچھ دوستوں وغیرہ کی ایزی پیسے کی شاپیں بھی ہیں, وہاں پہ بھی میں نے لوگوں کو لٹتے ہوئے دیتا. غریب و مسکین لوگ ہیں, کچھ ایون کے ایسی عورتیں ہیں جنہیں میسج کیے جاتے ہیں آپ کی انعامی رقم نکلی ہے یا آپ کے جناب اکاؤنٹ میں ایسے پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں, آپ جناب 20,000 30,000 ٹرانسفر کریں. عورتیں کیا کرتی ہیں جناب, یا تو وہ کارڈ اپلوڈ کرواتے ہیں جناب 1,000 2,000 کے, یا ایون ایسے کرتے ہیں کہ وہ آپ سے 25,000 روپیہ جناب اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرا دیتے ہیں. بعد وہ میں نمبر آپ کو بند ملتے ہیں جناب, ٹھیک ہے. تو حاجی اسلم صاحب جنہوں نے پاکستان سے ان کو کال کی, جو جناب ان کے ایجنٹ کا ان کا نمبر میں لکھا دوں, شاید اس نمبر پہ کبھی آپ کو یا مجھے ایف آئی اے والے یا پی ٹی آئی والے, عام طور پہ پی ٹی اے جناب پاکستان میں جو ٹیلی اتھارٹی ہے یہ بار بار بندوں کو میسج بھی کرتی ہے ایون کہ جناب ان ہیکروں سے, ان 2 نمبر نوسر بازوں سے بچیں. آپ کو میسج کیے جاتے ہیں لیکن سادہ لوگ پاکستانی بار بار ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. یہ حاجی اسلم صاحب ہیں پاکستان میں, ان کے ایجنٹ جن کا نمبر ہے 0324088127 یہ نمبر ہے جناب ان کا, جنہوں نے جناب ان سے 1,60,000 روپیہ لینا ہے. ان سے ایون ہم نے جناب 2 گھنٹے کا ٹائم لیا ہوا ہے کہ حاجی صاحب کل شفیق صاحب کی بہن کی یعنی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی, جس وجہ سے انہوں نے کہا جناب میری سسٹر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو ایون میری دوسری سسٹر بھی بیمار ہیں, وہ جناب ہاسپٹل میں, اس لیے آپ مجھے جو 2 یا 3 گھنٹے کا ٹائم دیں. تو ایون میں جا کے اپنے کسی سے پیسے پکڑ کے جناب آپ کے تو پیسے کل ہی ملیں گے اب. تو معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ میں اب پیسے لا کے آپ کو نا یہ دیتا ہوں جناب 1,60,000 روپیہ بھیجتا ہوں. تو جناب اگر پی ٹی اے والے مجھے سن رہے ہیں, پاکستان ٹیلی اتھارٹی والے, ایف آئی اے والے, یہ نمبر میں نے آپ کو بتا دیے ہیں جناب. یہ حاجی اسلم صاحب ہیں, ابھی ہم انہیں کال بھی کرنے لگے ہیں جناب 0324083127 ان کا نمبر ہے. ان کی شناخت ظاہر کروا دی جا رہی ہے حاجی محمد اسلم, ٹھیک ہے. تو یہ جناب یہاں سے پاکستان سے ہم سے اب پیسے وصول کریں گے. تو ابھی شفیق بھائی آپ کو ایون یہ اپنی زبانی بتائیں گے, اس کے بعد ہم آپ کو اس کال پہ نمبر کر کے جناب ایون مائک اوپن کر کے آپ کو بتائیں گے جناب کہ حاجی اسلم صاحب کیا کہہ رہے ہیں جناب, وہ کون سا اکاؤنٹس نمبر دے رہے ہیں. ایون ہم آپ سے پہلے ان سے یہ کوشش کریں گے کہ یہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کی جگہ, جائز اکاؤنٹ کی جگہ ہم بینک اکاؤنٹ مانگیں گے جناب, کیونکہ بینک اکاؤنٹ ہم نے لینا ہے ان سے, کیونکہ بینک اکاؤنٹ یا تو ان کی کسی دوست کا ہوگا جو یا کسی رشتہ دار کا یا ان کا اپنا ہوگا, کیونکہ انہوں نے پکڑے اسی صورت میں جانا ہے جب وہ اپنا بینک اکاؤنٹ دیں گے, وہاں سے ہم تصدیق کروائیں گے یہ بینک کس یعنی کہ اکاؤنٹ کس ہے, وہاں سے شناخت ظاہر ہو جائے گی جناب. تو یہ شفیق بھائی آپ کو زبانی بتائیں گے کہ ایون کیسے ان کو فون آیا جناب, کیا معاملات ان کے ہوئے, تو یہ اپنی زبانی بتائیں گے, اس کے بعد ہم آپ کو کال پہ کریں گے. جی شفیق بھائی کیسے معاملات سے پیش؟ السلام علیکم. جی شفیق بھائی بتائیں آپ. بھائی میں صبح کام پہ گیا ہوا تھا, واپس آ رہا تھا, فون پہ اسی طرح ایک لڑکے نے فون کیا, اس نے کہا پہچانا ہے, میں نے کہا جی نہیں پہچانا. کہنے پہچانے, آپ کا کوئی دوست باہر سے بول رہا ہے.
میں نے پھر کہا ہاں زیب بھائی بول رہے ہیں. کہنے لگا جی میں زیب بھائی بول رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا شفیق بھائی آج کل آپ کو پتہ ہے گھر میں جتنے بھی پیسے بھجوائے جائیں وہ سارے گھر والے کھا لیتے ہیں. جب ہم پاکستان پہنچتے ہیں تو گھر خالی ہوتا ہے, والدین بھی دیکھتے ہیں خالی ہاتھ بیٹا گھر آ گیا ہے. تو میں نا کچھ امانت آپ کے پاس پیسے رکھوانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کا دوست ہوں تو آپ بھجوا دیں. مجھے یہ تھا کہ 50,000 لاکھ روپے ہوں گے.